بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے آخری دن ہیں اور حضرت کے پاس امام حسن، امام حسین اور تمامی اولاد جمع ہے، اور حضرت وصیت فرما رہے ہیں، اور یہ وصیت فقط امام حسن اور امام حسین علیہ السلام تک محدود نہیں ہے، اور فقط اپنی اولاد کے لیے نہیں ہے، بلکہ فرمایا وَمَن بَلَغَهُ کتابی، جس تک میرا یہ خط پہنچے تو اس کو میں یہ وصیت کرتا ہوں۔ سب سے پہلے تقوی الہی کی وصیت کی، اور پھر دنیا سے دوری کی وصیت کی کہ اگر دنیا تمہارے پیچھے آئے تم دنیا کے پیچھے نہ جانا، اور اگر دنیا سے کچھ تمہارے ہاتھوں سے چھین جائے تو پھر افسوس نہ کرنا۔ ہم نے یہ بتایا تھا آپ کو کہ دنیا کی محبت انسان کے وجود میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر یہ دنیا کی میلان اور گرائش رکھی ہے، انسان دنیا کی طرف جاتا ہے۔ تو سوال یہ ہوتا ہے کہ دنیا طلبی سے انسان چھٹکارا کیسے پائے؟ دنیا سے تو چھٹکارا حاصل نہیں کیا جا سکتا، چونکہ اسی دنیا میں رہنا ہے، اور اسی دنیا کے اندر رہ کر ہم نے اپنے بہت سارے کام کو انجام دینا ہے۔ صرف یہ ہے کہ ہم دنیا دار نہ بنیں، دنیا خواہ نہ بنیں، اور دنیا طلبی ہمارے وجود میں نہ آئے۔ تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ اس کے لیے امام علیہ السلام کے فرمان سے یہی ہے کہ ہمیں دنیا کے عیوب کے اوپر نگاہ کرنی ہوگی۔ جب ہم دنیا کے عیوب کو دیکھیں گے تو خود بخود یہ دنیا ہمارے دلوں سے نکلتی چلی جائے گی۔ خود امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نہج البلاغہ میں اور باقی ائمہ نے بھی دنیا کی عیوب کی طرف توجہ دلائی ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام کے کلام میں اگر ہم دیکھیں تو فرماتے ہیں کہ دنیا میری نگاہ میں ایسے ہی ہے کہ جیسے کسی بکری کے ناک کی غلاظت ہوتی ہے۔ اور ایک اور تشبیہ کہ جو بہت ہی عجیب تشبیہ ہے امام علیہ السلام نے جو دی ہے، فرماتے ہیں کہ میری نگاہ میں دنیا ایسے ہے کہ جیسے سور کی انتڑیاں ہوں، اور وہ بھی کسی مجذوم شخص کے ہاتھ میں ہوں۔ اتنی دنیا میری نگاہ میں گھٹیا ہے۔ اسی طریقے سے امام علیہ السلام جنگ صفین میں اپنے خیمے میں تشریف فرمائے اور اپنے جوتے کو پیوند لگا رہے ہیں، تو اتنے میں ابن عباس آتے ہیں اور وہ دیکھتے ہیں کہ کہتے ہیں مولا ایسے حالات میں اور یہ کیا کام ہے؟ تو امام علیہ السلام فرماتے ہیں ابن عباس یہ بتاؤ کہ تمہاری نگاہ میں اس جوتے کی کیا قیمت ہے کہ جو پھٹا پرانا ہے، اور پھر اس کو امام علیہ السلام پیوند بھی لگا رہے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ مولا میری نگاہ میں تو اس کی کوئی ویلیو اور کوئی قیمت نہیں ہے۔ تو امام فرماتے ہیں میری نگاہ میں بھی تمہارے اوپر حکومت کرنا کی قیمت بھی اس جوتے سے کم ہے۔ اور جب ہم روایات میں دیکھتے ہیں تو دنیا سے چھٹکارا پانے کے لیے اس کے عیوب کی طرف خود معصومین نے آیات اور روایات نے توجہ دلائی ہے، اور خود عقل انسانی بھی ان چیزوں کو درک کرتی ہے، عقل مقایسہ کرتی ہے دنیا اور اخروی زندگی کے درمیان۔ تو دنیا میں کیا چیز ہے اور انسان مقایسہ کرتا ہے تو اخروی زندگی کے جو دائمی اور ہمیشہ کی زندگی ہے اس کو اس زندگی پہ ترجیح دیتا ہے۔ اگر آپ دیکھیں کہ دنیا میں لذت ہے اور لوگ لذت کے لیے کام کرتے ہیں، تو آخرت کی لذت کہیں اصلاً مقایسہ نہیں کیا جا سکتا۔ اور اسی طریقے سے وہ لوگ جو اولیاء الہی دنیا کی طرف ان کی میلان اور جھکاؤ نہیں ہوتا، اور وہ خداوند عالم کی طرف جھکتے چلے جاتے ہیں، اور یہ چیز باعث بنتی ہے کہ ان کے دل میں محبت دنیا کی نہیں رہتی بلکہ محبت خدا آ جاتی ہے۔ تو ہمیں بھی یہی چاہیے کہ محبت خدا کو اپنے دل میں اور اس کا مقایسہ بھی کریں دنیا اور آخرت کے مقابلے میں، تو آخرت کی زندگی ہمیشگی ہے، اور وہاں کی لذتیں ہمیشگی اور دائمی اور کہیں زیادہ ہیں، اور یہ معمولی اور موقت اور ٹیمپریری لذتیں ہیں دنیا کی۔ لہٰذا ہم جب عیوب کو دیکھتے ہیں اور اس لذت کا جب مقایسہ کرتے ہیں، اور اسی طریقے سے جب ہماری عقل ان چیزوں کو درک کرتی ہے تو پھر ہم ان کو چھوڑ کر اس طرف آتے ہیں، اور جب خدا سے ہم عشق کر لیتے ہیں تو پھر دنیا کا عشق ہمیں کچھ بھی نہیں لگتا، اور ہم اس سے چھٹکارا پا جاتے ہیں۔ والسلام علیکم۔